السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا شوگر کے بارے میں۔ شوگر عالمی ادارہ صحت کے مطابق شوگر جو سروے کے مطابق 31% لوگوں کو شوگر سے متاثر ہو چکے ہیں پاکستانی آبادی میں۔ اس کی یہ الارمنگ ویلیوز ہیں اور یہ پچھلے چند سالوں میں یہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ شوگر ہے کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ شوگر جسم میں خون میں ہمارے گلوکوز کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں ایک نارمل میکانزم ہے جو کہ شوگر لیول کو خون میں بیلنس رکھتا ہے۔ اگر یہ بیلنس بگڑ جائے تو ہم شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں انسولین جو ہے وہ پیدا ہی کم ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ بہت زیادہ کامن ہے، اس میں انسولین جو ہے وہ پروڈیوس تو زیادہ ہو رہی ہے، نارمل پروڈیوس ہو رہی ہے، مگر اس کی افادیت نہیں ہے۔ وہ جہاں پہ اس نے اپنی ورکنگ کرنی ہے اور گلوکوز لیول کو مینٹین رکھنا ہے، وہ اپنے اس عمل سے آ رہی ہے۔ اور یہ اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ آج کل ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ہماری شوگر انسولین جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر رہی اور ہمارے جسم میں جو سیلز کو بہم پہنچانی ہے شوگر وہ پہنچ نہیں رہی، اور شوگر جسم سے خون میں زیادہ تر رہتی ہے اور جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ شوگر جب خارج ہوتی ہے تو اپنے ساتھ پانی اور دیگر نمکیات کو بھی بہا لے جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ پیشاب آنا، رات کو زیادہ پیشاب آنا، زیادہ بھوک لگنا اور زیادہ پیاس لگنا، اور اس کے علاوہ پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں میں درد ہونا اور ان علامات کی کمپلین کرتے ہیں۔ اچانک جسم میں وزن کی کمی بھی جو ہے وہ پیشنٹ میں نوٹ کی گئی ہے۔ ہم بات کریں گے کہ شوگر جب زیادہ تر جسم میں ہمارے لیول میں زیادہ رہتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے۔ جب ایک نارمل لیول سے ہر وقت شوگر آپ کی جسم میں زیادہ رہتی ہے تو یہ ہمارے مختلف اعضاء کو جو ہے بری طرح متاثر کرتی ہے، جس میں ہماری آنکھیں ہیں، گردے ہیں، ٹانگیں ہیں اور باقی ہمارے جسم کا اعصابی نظام ہے، ان تینوں کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس کی شوگر جب جسم میں زیادہ رہتی ہے تو اس کا ایک بہت سارے میکانزمز ہیں، مگر جو ایک میکانزم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جو جسم میں شوگر ہے وہ ڈفرینٹ پروٹینز اور لپڈز کے ساتھ مل کے گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس بناتی ہے۔ وہ پروڈکٹس ہیں وہ فری ریڈیکلز ہیں اور وہ جسم میں جو ہے وہ سوزش پیدا کرتے ہیں اور سوزش پیدا کرنے کی ایک بڑی وجہ بنتے ہیں۔ اس سوزش کی وجہ سے جسم کے جو ہے وہ مختلف اعضاء جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق اب یہ سٹڈیز کی جا رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان پہ قابو پا کے، ان آکسیڈنٹس پہ، ان فری ریڈیکل پہ، ان کو کنٹرول کر کے ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم بات یہ کریں گے کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ شوگر ان کے ساتھ کمبائن کرتی ہے تو یہ ہماری جسم کی چھوٹی اور بڑی شریانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ چھوٹی شریانوں میں جو آنکھ کی کو سپلائی کرتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، گردوں میں آ جاتی ہیں اور ہماری جو نسیں ہیں ان میں آ جاتی ہیں۔ یہ اینڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ جسم میں ایتھیروسکلروسس کے پروسیس کو تیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دونوں بڑی اور چھوٹی شریانوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے، بڑی شریانوں جس میں خون کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک، اچانک سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی شریانوں سے فالج جو ہے وہ اس کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور یہ گردے بھی ڈیمیج کرتی ہے اور جو ہے وہ گردے فیل کرنے تک لے جاتی ہے۔ اس میں دوسری چیز ہے جو ہمارے نچلے دھڑ کی شریانیں ہیں ان کی بلاکیج کی وجہ سے پاؤں اور نچلے دھڑ کی کمزوری جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔
اس میں ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی کا کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زخم بہت دیر سے بڑھتے ہیں، السرز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ زخم جو نہیں ٹھیک ہوتے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہ پاؤں سے زیادہ تر شروع ہوتا ہے، اور پھر پاؤں اور پھر ٹانگ کاٹنا بھی پڑ جاتی ہے۔ یہی شوگر کی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر آپ اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ ان پیچیدگیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ آپ ہمارے آنکھوں کے جو آنکھوں کا پردہ ہے، نظر کے پردے کو یہ بری طرح متاثر کرتی ہے، اور لینز جو آنکھوں کا لینز ہے اس میں موتیا جو ہے وہ پیدا کرنے میں شوگر کا ایک نمایاں جو ہے وہ رول ہے۔ شوگر کی زیادہ تر جو علامات اور اس کی جو ہے وہ کاز جو ہے وہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، جس کو سست طرز زندگی کہتے ہیں۔ ہم کاربوہائیڈریٹس اور بیکری آئٹمز اور یہ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، مگر ہماری ایکسرسائز اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو ہے وہ شوگر کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم پیچیدگیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک گلائکسیمک انڈیکس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جس کے کھانے سے ہم اپنے جو ہے وہ شوگر لیول کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں، کون سی غذائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے شوگر پیشنٹ کے لیے مؤثر ہیں، اور کون سی غذائیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے، جن میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، اس کو اوائڈ کر کے ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بہتر طرز زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔